भाई हम जब दुनिया के सफर में आते हैं, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बीच में सारी बुनियादी जरूरतों के इंतजाम अल्लाह ने हमारे लिए किए हुए होते हैं। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, सबसे पहला जो हमारी जरूरत है, जैसे कोई बच्चा फ्रांस पढ़ने के लिए गया, उतरते ही उसको इमिग्रेशन के बाद सबसे पहले क्या चाहिए? होटल चाहिए। भाई कहाँ मैंने स्टे करना है। अगर होटल का इंतजाम कंपनी ने नहीं किया, या अब्बा ने नहीं किया, ये रिहाइश का बताया नहीं कि फ्रांस में मेरे चाचा के घर चले जाना, मामू के घर चले जाना, इसका मतलब अब्बा आपसे गाफिल है। ऐ वही किसी ने हो सकता है जहाज में बिठा दिया हो आपको, उसको पता ही नहीं कि कहां जा रहा है और उसमें वहां जरूरत क्या है। हम जब दुनिया में आते हैं इस सफर में, तो एंडिंग पॉइंट जो हमारा शुरू होता है दुनिया में आते ही, उस वक्त हमें सबसे पहले रिहायशी होटल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रिहाइश की। और केयर करने के लिए एक शख्सियत की जरूरत है, क्योंकि हम उस वक्त अपनी केयर खुद बोलो नहीं कर सकते। कुरान कहता है मैंने तेरे लिए ऐसे होटल का इंतजाम किया, लग्जरी होटल है जो किसी को मुयस्सर नहीं है। वो है तेरी मां की गोद। पहले से मां मौजूद होती है, बगैर मां के कोई पैदा नहीं होता। बगैर बाप के तो पैदा हो जाते हैं, मां के बगैर नहीं होता कोई पैदा। ये मैंने इसलिए कह दिया ताकि अंग्रेज नाराज ना हो ना, वो कहे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बगैर मां के, बाप के बगैर। तो मैंने उनको फेवर दिया थोड़ा सा, भाई बाप के बगैर तो हो जाते हैं। यानी वो कहेंगे हमारी पैदाइश का इंकार कर दिया, हम तो विदाउट बाप भी होते हैं हम लोग। तो मैंने मानता हूं कि होते हैं, आप भी हुए हुए हैं ना, मैं आपके होने का इंकार नहीं कर रहा। वैसे तो बगैर बाप के भी नहीं होता, अगर सही बात की जाए ना, तो होता सबका कोई ना कोई बाप है। हाँ, हम लोग को पता होता है, उनमें से बहुत को पता नहीं होता, पकड़ा जाता है बाज़ दफा डीएनए से। वजह क्या है भाई? उन्होंने फोकस ही नहीं किया ना हम दुनिया में आए क्यों। उन्होंने फोकस किया कि हम अपनी लाइफ को लग्जरी कैसे बनाएं। मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली उन्होंने, टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक तरक्की कर ली, लेकिन मकसद ही भूल गए कि हम आए क्यों थे। तो अब मुझे बताओ, इंसान का एंडिंग पॉइंट शुरू होता है दुनिया में आते ही। उसको सबसे पहले रिहाइश के लिए क्या चाहिए? बोलो ना, होटल। केयर करने वाला, जैसे होटल में भी तो केयर कर रहे होते हैं ना वहां के मुलाजमीन। एयरपोर्ट पे खड़े होंगे आपकी नाम की तख्ती लेके, जितना अच्छा होटल होगा वहां। एक तो ये होटल है जो कैंट स्टेशन पे होते हैं, मंजी मिल जाती है किराए पर, वो भी किराया आप दो, 100 कोई और रहा होता है उसमें। ठीक है ना, ये भी होटल है गरीबों के बेचारों के। लेकिन गरीब ज्यादा गहरी नींद सो रहे होते हैं, मैंने ये देखा है। खैर, तो दुनिया में जैसे ही आए, अल्लाह ने एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम किया। वो रिहाइश किया है मां की गोद। कैसा तड़पता है बच्चा मां की गोद की तरफ, कैसा सुकून मिलता है मां के साथ चिपकने में। घरों में बच्चे पैदा किया करो, फितरत की अक्कासी नजर आती है, मां की ममता नजर आती है। तुम्हें बीवी से मोहब्बत हो जाएगी, यार इतना प्यार दे रही है बच्चे को। क्योंकि जो तुम्हारे साथ एटीट्यूड था ना, उसमें तुम्हें, यानी बाज लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें प्यार शॉर्ट नजर आया तुम्हें। तो तुम ये समझे इसके सीने में दिल ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो तुम्हें ऐसा लगेगा दिल सिर्फ इसी के सीने में है, बाकी सब दिल लेस लोग हैं। मैं जब ये मासियां देखता हूं ना, जो रोडों पे फिर रही है बेचारी, जिनका कोई घर बार नहीं है, कैसे धक्के खा रही हैं, और इनकी गोद में छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये रोड पे धक्के खाती फिर रही है, मारी मारी फिर रही है, अपना बच्चा नहीं छोड़ रही। काश इस बच्चे को बड़े होकर कदर हो जाए कि मेरी मां ने उस वक्त, जब मुझे कोई सीने से लगाने के लिए, जब मुझे कोई तैयार नहीं था, इसने मेरी कैसी केयर की है। आप देख लेंगे जो रोडों पे बेचारी गरीब औरतें घूम रही होती हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, एक मैला कुचैला सा बच्चा इनकी गोद में, फटे पुराने से कपड़े। उस बच्चे को नहीं पता तेरी केयर के लिए खुदा ने कैसा इंतजाम किया है, तेरी क्या वैल्यू सोसाइटी में, कैसे धक्के खा रही होती है। बच्चा बड़ा होकर अपनी मां की वो मेहनत भूल जाता है। फिर ये बच्चा जब मां की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, बदतमीजी करेगा, बताओ खुदा को गजब नहीं आएगा कि तू कर क्या रहा है, किसके सामने तू आवाज ऊंची कर रहा है। मैं जब भी ये मंजर देखता हूं मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं इस बच्चे की। देख तेरी मां भूखी प्यासी रोड पे बैठी हुई, कभी उधर भीख मांग रही, कभी उधर भीख मांग रही, और तुझे दूध भी पिला रही है। देख कितने साल तक तू मैला कुचैला था ना, देखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं था तू। मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं। बच्चा जब बड़ा हो जाए ना, तो उसको ये वीडियो दिखाऊं मैं
کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے, ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا, بولو کسی نے سہارا نہیں دیا, اس نے سہارا دیا تجھے, جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے, کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے, چاپلوسی کرتے رہیں گے. میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو, برداشت کرے گی. کبھی دیکھا اپنے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر, ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے, اف نہیں کرنا ان کے سامنے, وہ نہیں کرے گی اف. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں, اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا, اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے, ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا, خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا, وہ ڈال دے گا. قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ. تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے. خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن, بولو بھائی, نہیں دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق, دوستوں سے خوش اخلاقی, گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی. کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات, یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ درندگی ہے, حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ, یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی, ہم تو ٹرین میں اونٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں, میرا خیال بات ہی بھول گیا یار. میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا تھا تو ٹاپک کیا چل رہا تھا, نہیں یہ تو ٹاپک جی ہاں میں ہی ایس کر رہا تھا. میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, جو سفر میں جب آتا ہے, جس دن ماں نے بچہ جنا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے, ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, کہیں سفر پہ آپ ہوں, تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے, کھانے کی. آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک. ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا, ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے. ڈاروین کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے, اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے, اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکے اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی, ہے بھائی. سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. یہ بنا نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا.
پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو, آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی, جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے, لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو, یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں, جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں, وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دی. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئے اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس, بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے. لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے. دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, بہت سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے. خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, نہ پڑھو میرے بھائی. مولوی تو بیچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو آپ. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟